اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے اور چیپٹر ہے ہمارا حقوق العباد۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حقوق العباد کے معنی پر۔ بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مہمان پر۔ مہمان کسے کہتے ہیں؟ جو شخص کسی سے ملاقات کے لیے اس کے گھر، دفتر یا رہنے کی جگہ آئے وہ اس کا مہمان ہے۔ اس کی عزت کرنا اور اس کی ضرورت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دین میں مہمان کی آمد کو بہت رحمت اور برکت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان نوازی کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مہمان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتے، گھر میں جو کچھ موجود ہوتا اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک مہمان آیا۔ اس وقت آپ کے گھر میں صرف بکری کا تھوڑا سا دودھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ اور آپ کے گھر والے کھائے پیے بغیر ہی سو گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی کا ایمان افروز واقعہ ہے مہمان نوازی سے ریلیٹڈ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ جو بچوں کے لیے کافی ہو۔ صحابی نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سارا کھانا مہمان کو کھلایا اور خود بھوکے رہ گئے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق پر۔ خواتین کے حقوق قرآن کی رو سے۔ خواتین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء کے معنی عورتیں ہیں۔ سورۃ النساء میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے حقوق اور ان کے متعلق شرعی احکام کا بیان ہے، اور پھر یہ شریعت اسلامی کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں پھر اسلام کے ہر طریقے کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے قوانین کا احترام کرنا اور انہیں ان کے حقوق فراہم کرنا اور ان کو معاشرے میں برابری کا مقام دینا، یہ اسلامی شریعت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد دین اسلام میں عورت کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بے پناہ تقدس عطا فرمایا ہے، یعنی بے پناہ احترام عطا فرمایا ہے۔ عورت جب ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کا احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے، عزت کا حق۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عورت کو بہت عزت بھی دی ہے۔ ہر خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے احترام دیا جائے، اس کا حق ضائع نہ کیا جائے۔ جو معاشرے عورت کو عزت نہیں دیتے وہ برباد ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تعلیم کا حق۔ بیٹے اور بیٹی کی تعلیم والدین کی یکساں ذمہ داری ہے، یعنی برابر ان دونوں کو تعلیم دے۔ بہت سے لوگ بیٹیوں کو پڑھانے میں سستی یا لاپرواہی سے کام لیتے ہیں جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے۔ بچیوں کو اچھی تعلیم کے لیے والدین کو بچیوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور ان کی تربیت کے بارے میں قیامت کے دن رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، یعنی جس نے بچیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد وراثت کا حق ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کا وراثت میں حصہ دینا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادات فرض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد محبت کا حق۔ رسول اللہ نے بیٹیوں سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔
ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت ہار لایا گیا جس میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ننھی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مسافروں کے حقوق۔ مسافروں کے حقوق، اسلام نے مسافروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ گھروں سے باہر بھی راستے کی تکالیف سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن مجید میں مسافروں کا خیال رکھنے اور ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسافروں کے متعلق احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر کو راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، مسافر کا سامان اٹھوانے میں اس کی مدد کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے انہیں مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جہاد کے ایک سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا، جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مسافروں کے حقوق پر۔ تو قرآن مجید اور حدیث نبویہ کی روح سے مسافر کے بہت سے حقوق بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، مسافر کو عزت دینا اور دعا کے ساتھ رخصت کرنا۔ ضرورت کے وقت مسافر کا بوجھ اٹھا لینا اور مسافر کو کھلانا اور اس پر خرچ کرنا، ضرورت کے وقت طبی امداد فراہم کرنا، مسافر کو راستہ بتانا، سفر سے واپسی پر خندہ پیشانی کے ساتھ مسافر کا استقبال کرنا، یعنی بغیر اپنے ماتھے پر شکن ڈالے اپنے ماتھے کو کشادہ رکھتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کرنا، اس کا استقبال کرنا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، اب ہم آتے ہیں اس کے ایم سی کیوز کی طرف۔ فرسٹ ایم سی کیوز دیکھیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ نمبر 1 تیر اندازی ہے، مہمان نوازی ہے اور خطابت ہے، گھڑ سواری ہے، تو بے آپشن اس کا ٹھیک ہے، مہمان نوازی۔ اور النساء کا معنی ستارے ہیں، فرشتے ہیں، نعمتیں ہیں، عورتیں ہیں، دال آپشن اس کا ٹھیک ہے، عورتیں ہیں۔ اور بیٹیوں اور عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے، فرض، مستحب، مباح اور رواج، تو یہ فرض ہے۔ اس کے بعد مسافر کو رخصت کرنا چاہیے، کھانا دے کر، کتابیں دے کر، عزت اور دعا کے ساتھ، مال و اسباب دے کر، تو عزت اور دعا کے ساتھ مسافر کو رخصت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا جو لاسٹ ایم سی کیوز ہے، ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پتہ چلتا ہے صاحب علم ہونے کا، مالدار ہونے کا، اچھی تربیت کا اور دینی گہرانے کا۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ جیم ہے، یعنی اچھی تربیت کا۔ شارٹ کوسچن اس کے دیکھیں۔ نمبر 1 ہے مہمان کے اکرام کی ایک فضیلت تحریر کریں، اور اس کے بعد نمبر 2 خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا فضیلت ہے۔ نمبر 3 بچیوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اور مسافروں سے حسن سلوک کا کیا فائدہ ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا فائدہ ہے۔ اس پر ابھی ہم نے ڈیٹیل میں اس چیپٹر میں بات کی ہے۔ اور لاسٹ جو اس کا جو لانگ کوسچن ہے وہ مسافروں کے کیا حقوق ہیں، اور اسلام نے عورتوں کے لیے کون کون سے حقوق مقرر کیے ہیں۔ یہ اس کے لانگ کوسچن تھے جن پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور یہ لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔